مجھے چند ماہ پہلے جب یہ پتہ چلا کہ فرنٹیئر کور کو، ایف سی کو ضرورت ہے فنڈز کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں 10 بلین کی ضرورت ہے، تو اس میں سے پنجاب جتنا بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو مجھے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی فیور نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جو 10 کا پورا 10 بلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم دیں گے، تاکہ نہ صرف آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، بلکہ آپ کی جو ایک ایک جان ہے وہ کتنی قیمتی ہے اور مجھے کتنی پیاری ہے۔ آپ کی سلامتی، آپ کی ویل بینگ، آپ کی سیفٹی، کیونکہ آپ میرے لیے لڑ رہے ہیں، آپ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب شہداء کے ادھر خراج تحسین پیش کرنے گئی تو میں نے شہداء کی لسٹ دیکھی، 1000 کے قریب شہداء ہیں، اور وہ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 5 فیبرری کو جب کشمیر ڈے تھا تو میں ایک شہید کے گھر گئی لاہور میں۔ اس شہید جو اس کا نام علی تھا، کیپٹن محمد علی قریشی، تو وہ بلوچستان میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ تو جب میں ان کے گھر گئی، ان کی ینگ وائف تھی، اس کو میں ملی، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح کمپوز کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے ایک ایک کونے میں اس شہید کی یاد بکھری ہوئی تھی، اور ان کا جو ڈرائنگ روم تھا، چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جو ان کا سٹنگ ایریا تھا، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھی۔ ساری ڈیکوریشن کیپٹن علی شہید کی جو بلانگنگز تھی، اس کی جو کیپ تھی، اس کی جو ٹوپی تھی، اس کی جو یونیفارم تھی، اس کے جو میڈلز تھے، وہ سارے اس طرح ڈسپلیڈ تھے۔ اور اس کی 2.5 سال کی بچی تھی جو مجھے وہ تصویر اٹھا کے لائی، اس نے تصویر مجھے دکھائی، اس نے کہا یہ میرے بابا کی تصویر ہے، اور جس کو ابھی صحیح طرح سے بات بھی کرنی نہیں آتی تھی، اور پھر وہ اپنے بابا کی کیپ اٹھا لائی، اس نے وہ مجھے دکھائی، اس نے وہ اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ تو میں جب اس کو دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا، جب میں ان کی فیملی سے ملی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، اور ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ کے بھی میں آنیسٹلی، ابھی آئی جی ایف سی صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہم سب نے دیکھا کہ ان کے گھر پہ اٹیک ہوا، ان کی وائف، ان کی زوجہ جو ہے وہ زخمی ہوئی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اور جب ہم لینڈ کر رہے تھے، میں پہلے بھی جب کوئٹہ آئی تھی تو بلوچستان کا جو ٹرین ہے، جو رگڈ ٹرین ہے، جو ماؤنٹنس ٹرین ہے، اور پھر موسم ہے یہاں پر سخت، اتنے لمبے لمبے راستے ہیں۔ سب سے آبادی میں یہ چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جیوگرافکلی اس کی اتنی بڑی ایکسپینس ہے، اتنا اس کا بڑا سپریڈ ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور بیسک جو فنکشنز ہیں ڈیلی، جیسے ابھی ویڈیو جو ہم دیکھ رہے تھے، اس میں دیکھ رہی تھی کہ جعفر ایکسپریس جو ہے، اس کی ڈیلی کی جو آپریشنز ہیں، وہ بھی ایک کتنا اپ ہل ٹاسک ہے۔ اس کے لیے بھی کس طرح ایف سی جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ اور میں پاکستان آرمڈ فورسز، ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں، شہداء کی جو قربانی ہے، آج جس جذبے کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو سیکیورٹی، سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سوئیں، میں آرمڈ فورسز کی، افواج پاکستان کی قربانیوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے میں سلوٹ کرتی ہوں۔ میں ایف سی کی قربانیوں کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی بہادری کو، آپ کی اسٹیڈ فاسٹنس کو میں سلام کرتی ہوں، اور سوچتی ہوں کہ یہ کیا جذبہ ہوگا، کتنی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے جو ہیں وہ اس دھرتی کے اوپر قربان کیے ہیں، اور اس پہ وہ آج بھی میں دیکھتی ہوں، جب میں شہداء کی فیملیز سے بات کرتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا دل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کتنا بڑا پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کا حوصلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ یہ کچھ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرا ایک بیٹا قربان ہوا ہے پاکستان پہ، اگر میرے
2 بیٹے اور ہیں. یہ میں نے خود سنا ہے. میں ایک شہید کے گھر گئی, اس نے کہا میرے 2 بیٹے اور ہیں, اگر یہ بھی پاکستان پہ قربان ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی. میں بھی ماں ہوں, مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا اگر گھر دیر سے آئے تو مجھے فکر ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا. تو اس طرح ماؤں نے اپنے بیٹے ادھر بھیجے ہوئے ہیں بارڈرز پہ لڑنے کے لیے. اور کتنے ماؤں کے بچے, والدین کے بیٹے, کتنی جو خواتین ہیں ان کے جو سہاگ ہیں, کتنے بچے ہیں ان کے جو باپ ہیں, وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. آنیسٹلی میں جتنی آپ کی تعریف کروں, جتنی آپ کا حوصلہ بڑھاؤں, جتنی آپ کو شاباش دوں, جتنا آپ پہ فخر کروں, کم ہے. اور مجھے ابھی آئی جی ایف سی صاحب بتا رہے تھے کہ آئی ایف سی میں ماشاء اللہ خواتین جو فیمیل سولجرز ہیں, لیڈی سولجرز ہیں, وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں, اور وہ بھی لڑنے میں, اپنے وطن کی رکھوالی کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور ہر جگہ ہر محاذ پہ ساتھ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم نے بھی پنجاب میں ہر جگہ خواتین اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں. بارڈر جو ملٹری جو بارڈر پولیس ہے اس میں بھی ہم نے ابھی بارڈر فورس میں خواتین شامل کی ہیں, اور وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں خواتین کبھی آگے بڑھ کے پہلے باہر نہیں نکلتی تھی. تو میرے لیے وطن کی جو بیٹیاں ہیں, پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں, وہ خدمت میں, پاکستان کی حفاظت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میرے لیے اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ. میں ابھی آئی جی ایف سی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن, کوئی پاکستان کا بدترین دشمن, کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن, ایک قوم, ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں, جس کو بیان المرصوص کہتے ہیں. اگر ہم, چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں, بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, سندھ کے عوام ہوں, سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, خیبر پختونخوا کے عوام ہوں, خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, پنجاب کے عوام ہو, پنجاب کی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو, آزاد جموں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, جب تک سب ایک یونٹ کی طرح, ایک ملک کی طرح, ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے, کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آیا, دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آیا, اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے, ہمارے ملک کو کمزور کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, اور ایک انڈسکریمنیٹ فیصلہ ہونا چاہیے, اور اس پہ پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو. اور ہمیں صرف یہ جو فزیکل وارفیئر ہے, صرف ہمیں اس کا سامنا نہیں ہے, روایتی ایک دہشت گردی کا جنگ کا سامنا نہیں, ہمیں ایک 5th جنریشنل وارفیئر کا سامنا ہے, جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا ہے,